السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و ذلت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و عزت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و عالم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعینہ یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعد کی قبروں پر، بعد کی چاہے زمزم شریف میں، بعد کی آسمان و زمین کے درمیان، بعد کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعد کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعد کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعد کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہوں۔ مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ کافروں کی خبیث روحیں بعد کی ان کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعد کی چاہے برہوت میں کی، یہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعد کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعد کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں
جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کی قید ہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کی برابر، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا هو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی ہے، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہیں گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ بعد کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعد کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ،
حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن یا رات میں مرے گا سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنے طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلاؤں سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکسی ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا اور پھر بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کے شان رفعی میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی ہے۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، ہاں ہاں لادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا غرض ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ برے اعمال اپنے مناسب شکل پر منتقل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر منتقل ہو کر اس کو راحت دیں گے۔ عذاب قبر۔ عذاب قبر حق ہے، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور انہیں پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جیسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام و علماء دین، شہداء کرام و حفاظ قرآن کی قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں
اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہوں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔